السلام علیکم خواتین و حضرات، میرا نام ہے عبداللہ اجاز اور چینل پہ نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ 15 مارچ کی اہمیت آپ اس طرح سمجھیے کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جاتی تھی تو ہمارے ملک میں توڑ پھوڑ کی جاتی تھی۔ ہمارے جو مذہبی تنظیمیں ہیں وہ سڑکوں پہ نکل آتی تھیں، اپنے ہی ملک کا نقصان کرتے تھے، اور سیاسی جو ہماری پارٹیز تھی وہ بھی بڑی اچھی طرح مذمت کرتے تھے، بہت اچھی طرح مذمت کرتے تھے، لیکن وہ باتیں صرف اتنی تھی، توڑ پھوڑ اور مذمت تک۔ عمران خان صاحب نے 2018 کے الیکشن سے پہلے قوم سے بڑے وعدے کیے تھے، اور ان ایک وعدوں میں یہ وعدہ موجود تھا کہ جناب میں یہ کیس لڑوں گا مسلمانوں کا، اسلامو فوبیا کے خلاف میں آواز اٹھاؤں گا۔ تو جناب جب عمران خان صاحب کو موقع ملا اور یونائٹڈ نیشن کے اندر وہ گئے، انہوں نے اسلامو فوبیا کا کیس لڑا اور انہوں نے یونائٹڈ نیشن کو مجبور کیا یہ قرارداد منظور کرنے پہ کہ جناب نبی کریم ہمارے دل میں رہتے ہیں اور دل کے درد سے بڑا کوئی درد نہیں ہوتا، اور پھر جب اسلامو فوبیا ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں، پھر مسلمانوں کا ریئیکشن ہوتا ہے، تو پھر آپ لوگ اس چیز کو ایسے لیجئے کہ مسلمانوں کے دلوں کو درد ہوتا ہے تو وہ ریئیکشن دیتے ہیں۔ یہ بات انہوں نے اٹھائی، لیکن یہ بات ایسے ہی نہیں ہے۔ اس بات کو او آئی سی کے اندر بھی اٹھانے والا ایک ہی انسان تھا، اور وہ تھا عمران خان۔ 57 ملک موجود ہیں او آئی سی کی میٹنگ میں، کسی نے کبھی یہ آواز آپ نے سنی اٹھائی ہو؟ نہیں اٹھائی۔ یہ آواز صرف عمران خان صاحب کو سہرا جاتا ہے کہ انہوں نے اٹھائی، اور ان کے آن ریکارڈ یہ بات موجود ہے کہ انہوں نے او آئی سی کی میٹنگ کے اندر یہ بات بولی کہ جو ہے نا ہمیں اس چیز کو ہر فورم پہ اٹھانا چاہیے، اس چیز کی ضرورت ہے، اور اگر اسلامو فوبیا ہم 57 ملکوں کی او آئی سی ہے جس کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں پھر بھی اسلامو فوبیا ہوتا ہے تو یہ ہمارا فیلئر ہے۔ یہ جو ہم 57 کنٹریز بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، جن کے پریزیڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہم سب کی ایک مجموعی ناکامی ہے۔ یہ بات انہوں نے او آئی سی کی میٹنگ، پھر انہوں نے ایک یونائٹڈ نیشن کے اندر قرارداد منظور کروائی، اور اس قرارداد کے بعد 15 مارچ کو قرار دیا گیا ایک انٹرنیشنل کامبیٹ ڈے اگینسٹ اسلامو فوبیا۔ پھر اب آپ سوچیں گے کہ ایک بندہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے، اس کا میں بتاتا ہوں آپ کو۔ جو بھی اس ٹائم کہہ لیں کہ میڈل ایسٹ کے اندر جو صحافی ہیں، جرنلسٹ ہیں، کالمسٹ ہیں، وہ جناب ٹویٹس کر رہے ہیں وہ کہ یہ شخص ڈیزرو نہیں کرتا جیل کے اندر بیٹھنا، اس کو پھر بھی جیل میں رکھا ہوا ہے، اس بندے کو جیل سے باہر ہونا چاہیے۔ اس نے پوری امت مسلمہ کا، اس اکیلے بندے نے کیس لڑا ہے، اور جناب آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑا مشکل سے مسلم ممالک ایک پیج پہ اکٹھا ہوتے ہیں آج کل، لیکن عمران خان صاحب نے اس بات پہ سارے ملکوں کو اکٹھا کروایا تھا۔ یہ اکٹھے ہوئے تھے سارے ممالک 57، تب ہی قرارداد بھی منظور ہوئی تھی۔ اس کانفرنس کے اندر صرف پاکستانی جناب، باقی بھی بڑے بڑے مسلم ملک، میں نام نہیں لوں گا، بڑے بڑے مسلم ملک جن کا بڑا اثر و رسوخ ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی موجود ہوتے ہیں، لیکن واحد آواز اٹھانا نا یونائٹڈ نیشن کے اندر آسان کام نہیں ہوتا۔ اور یہ جو آپ باپ، اس کو میں ایسے جوڑوں گا کہ اس قرارداد کے بعد عمران خان صاحب اگر جیل میں ہیں نا تو اس کا کہیں نہ کہیں لنک اس چیز سے بھی بنتا ہے۔ بہت سے مغربی ممالک کو یہ بات پسند نہیں ہے یہ بات کہ ایک مسلمان آئے یونائٹڈ نیشن کے اندر قرارداد منظور کروا کے یہ جا رہا ہے وہ جا رہا ہے۔ ان باتوں کا بڑا آپس میں تعلق ہوتا ہے۔ مسلمانوں کے ایک پیج پہ اکٹھا کرنے والا عمران خان جو ہے وہ بڑے بڑے مغربی ممالک کی آنکھوں میں چبھتا ہے کہ بھائی یہ کون ہے، یہ کہاں سے آ گیا ہے، یہ جو سب کو اکٹھا کر رہا ہے، اگر مسلمان اکٹھے ہو گئے تو ہمارے لیے تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا، ہم کیا کریں گے، مسلمان تو ہمیں دھمکیاں لگائیں گے۔ ان چیزوں کو ٹیکل کرنے کے لیے ضروری ہے عمران خان صاحب کا جیل میں ہونا، کیونکہ اگر عمران خان صاحب پھر سے آئیں گے، ٹھیک ہے، اور پھر سے وہ امت مسلمہ کو اکٹھا کرنے کی بات کریں گے، ٹھیک ہے، اور او آئی سی کی میٹنگ میں بیٹھ کے سیدھا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے سب کے آنکھوں میں بولیں گے کہ بھائی اکٹھے کیوں نہیں ہوتے، کیا مسئلہ ہے۔ یقین کیجئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ فلسطین کا کیس بھی اگر کوئی شخص لڑ سکتا ہے نا انٹرنیشنل فورم پہ، کوئی بندہ آواز اٹھا سکتا ہے، اگر کوئی انیشیٹو لے سکتا ہے تو وہ صرف عمران خان ہے۔ عمران خان صاحب کے علاوہ یہ جو آگے ہیں نا، یہ مجھے ایک بندہ، یہ مریم نواز، نواز شریف، شہباز شریف، زرداری، یہ مجھے کوئی بندہ، ایک بندہ مجھے آواز اٹھا کے دکھا دے، چون چڑا کر کے دکھا دے یونائٹڈ نیشن کے اندر، کوئی ایک ریزولوشن پاس کروا دے۔ ان کی اتنی نہیں ہے ہمت کہ یہ اپنی اسمبلی میں کوئی ریزولوشن پاس کروا لے۔ یہ تو اشاروں پہ ناچنے والے لوگ ہیں بھائی، ان سے کچھ نہیں ہونا، ان سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ ان سے آپ ایسی توقع نہ رکھیں کہ یہ
کسی ہمارے مسلمان بھائی کا کیس لڑیں گے. یہ بس اپنے جوگے ہیں. ان کو اپنے محلات سجانے ہیں, اپنے محلات چمکانے ہیں, اپنی دولت کو بڑھانا ہے. یہ دیکھیے نا آپ, مریم نواز شریف صاحبہ کیا کر رہی ہیں, 4 کیمرے لگے ہوئے ہیں جناب, ایسے جیسے کسی ڈرامے کی شوٹنگ ہو رہی ہے. بھائی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ مینٹیلٹی ایک وزیر اعلیٰ کی ہونی چاہیے کہ وہ ایک میز رکھ کے 4 کیمرے رکھ کے اور لکھ رہا ہے. ایک کیمرہ جو ہے وہ لکھائی کے اوپر جا رہا ہے, 3 کیمرے جو ہیں وہ منہ کے اوپر لگے ہیں, اسپیشل لائٹس لگی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, یہ کیا ایک وزیر اعلیٰ کو سوٹ کرتا ہے کہ یہ سب کچھ کرنا؟ وزیر اعلیٰ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہونا چاہیے ان سب حرکتوں کے لیے جو ملک کے اس ٹائم معاشی حالات ہیں. یہ ہم سمجھ سے باہر ہیں ہماری. اور جناب اینڈ پہ یہی کہوں گا کہ چینل سبسکرائب کر لیجیے گا. انشاءاللہ اگلے ولاگ میں حاضر ہوں گا. اللہ حافظ.